بات پیش کی جا سکے۔ قرآن مجید، اب آپ دیکھیں، ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں گئے تو ایک کونے میں ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مندم دھیمی آرام آرام آواز سے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دوسرے کونے میں دیکھا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال سے بڑی اونچی اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت مبارک ذرا جلال والی تھی، اس لیے تو وہ فاتح کہلاتے ہیں کہ اتنے ممالک کو انہوں نے فتح کیا، دبدبہ اور روب تھا، اور اتنا بڑا روب تھا کہ ایک روایت میں آتے کہ جس جگہ سے فاروق اعظم گزر جایا کرتے تھے ان کے سانس سے بھی شیطان بھاگا کرتا ہے، اتنا بڑا روب اور دبدبہ۔ صحابہ نے سوچا یہ عجیب بات ہے، یہاں صحابہ کا امام رسول اللہ کے بعد عظمت والا شان والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مندم آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے، اور وہاں خلیفہ دوم دوسرے خلیفہ فاروق اعظم بڑی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کے پاس صحابہ گئے، عرض کیا اے صداقت کے بادشاہ کیا بات ہے، اب بڑے آرام سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ محلے والے جو ہیں وہ سو رہے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، تو میں آرام سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کو تو نہیں سنانا، میں تو اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، میں تو اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ یہ بات تو ہو گئی، وہاں چلے گئے فاروق اعظم کے پاس، فاروق اعظم سے کہا کہ بھئی صدیق اکبر نے تو یہ جواب دیا، آپ بڑی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، بڑے دبدبے سے پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ محلے والے سو گئے ہیں، محلے والے سو گئے ہیں، میں اللہ کا پیغام ان کو سنا کر جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام سنا کر ان کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج امت بدقسمتی سے سو گئی ہے، دل بھی ہمارا سو گیا ہے، جسمانی طور پر روحانی طور پر ہم سو چکے ہیں غفلتوں کے اندر۔ آپ دیکھیں اراؤنڈ دا گلوب ممالک میں کیا ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، کتنا تشدد کیا جا رہا ہے، کیوں کہ آج ہم نے قرآن سے اپنا ناطہ توڑ دیا، قرآن سے تعلق توڑ دیا ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت ممالک کی سلطنت بادشاہ پر حکمران مسلمان ہوا کرتے تھے، کیوں کہ اس وقت وہ قرآن سے وابستہ تھے۔ جو ہی عیاشی عیاری اور کفار کی رسومات ہم نے اپنانا شروع کر دیا ہے، دن بدن یہ برکتیں ہم سے دور ہو جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں خالق ارض و سما نے کلام مجید قرآن مجید کے مختلف پاروں میں یہ باتیں واضح بیان فرما دی۔ خالق ارض و سما نے اپنے اس کلام مجید کی شان بیان فرمائی، عظمت بیان فرمائی کہ قرآن مجید وہ قرآن ہے جس کو رب تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ کی سینہ مبارک پر لیلۃ القدر والی رات نازل فرمایا ہے۔ اتنا اعلیٰ قرآن مجید لکھنے والا، تیار کرنے والا، تحریر کرنے والا وہ رب ہے جس کی شان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رب ہے، پھر اس رب نے ایک بے مثال کتاب تیار فرمائی جس کتاب کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی، اور پھر جبرائیل جو سارے فرشتوں کا سردار ہے اس سینہ رسول پر اللہ نے کتاب کلام مجید نازل فرمائی، وہ رسول جو رسولوں کا بھی امام ہے، نبیوں کا بھی سردار ہے، پوری کائنات میں اعلیٰ اور افضل انسان ہے، جس محبوب کے لیے اللہ نے پوری کائنات سجا دی ہے، جس محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محبوب کے حسن و جمال، محبوب کی جوانی کی قسمیں بھی قرآن میں اٹھائی ہیں۔ اتنی شان والا رسول کہ جس رسول کے ساتھ جماعت صحابہ نے تبلیغ دین کیا، اہل بیت اطہار نے، شہداء نے رسول اللہ کے ساتھ عہد وفا کیا کہ میرے محبوب کا چہرہ مبارک ایسے ہے کہ جس نے بھی محبوب کو دیکھا کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ لیکن نسبت
اور اندر والے جندرے کی بات ہے، اندر والے تالے کی بات ہے۔ ویسے تو ابو جال بھی روز دیکھا کرتا تھا، ابو لہب بھی روز دیکھا کرتا تھا، عتبہ بھی دیکھا کرتا تھا، رشتے میں چچے رشتے دار بھی لگتے تھے، لیکن وہ نورانیت والا فیض نصیب نہیں ہوا۔ دور سے سفر کرتے ہوئے ایمان کی کرن، ایمان کی دولت جس وقت نصیب ہوئی تھی سیدنا صدیق اکبر کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ اپنا مصلی امامت بھی عطا فرمایا۔ صحابہ بڑی شان والے ہیں، صحابہ بڑی عظمت والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آل اولاد جن کو سادات کہا جاتا ہے، آل بیت، یہ بھی بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، امت بھی بڑی شان والی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کا تعلق رسول سے ہو گیا وہ شان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس آسان معنی ہے کہ when you connect yourself to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, Allah will give you success in this world and also in your grave and also in the hereafter. یہ کامیابی ہے۔ آگے چلے پھر بات سمیٹتے ہیں کہ قرآن و مجید کا ایک خوبصورت 3 حفاظ کرام نے آپ کو قرآن و مجید سنایا، مختلف جگہوں پر قرآن و مجید۔ خیال آ رہا تھا ابھی کہ محمد شعیب اور اپنے متعلق مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ جگہ ہمارے بچپن میں پہلے کیسی تھی۔ یہاں آج ہم بیٹھے ہوئے گاڑیوں کا گیراج تھا، اور کبھی کسی نے خیال نہیں کیا، یقیناً کاکا جی نے بھی کبھی خیال نہیں کیا ہوگا کہ ایک دن یہاں ہم کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سماعت کریں۔ یہ اللہ کے کام دیکھیں نا کہ اللہ نے اپنی زمین پر وہ ساری جگہوں کو منتخب فرما دیا ہے، پسند فرما دیا ہے کہ جس جس جگہ پر بندے نے سجدہ کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس جگہ کو اللہ کو علم تھا اس جگہ کے بارے میں کہ وقت آئے گا 2021 میں کہ یہاں پر ہم سب مل کر حفاظ کرام کی اقتدا میں قرآن و مجید کی تلاوت سنیں گے۔ کبھی کسی نے خیال کیا تھا؟ اس لیے کوشش کرو اپنے گھروں کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ سجا لو، اسے ایک چھوٹی سی تعمیری مسجد بنا لو، خود اس میں نماز پڑھو، اپنے چھوٹے بچے بچیاں جو ہیں ان کو ساتھ کھڑا کرو، بے شک ان کو نماز نہ آتی ہو، حرکت کرتے رہیں گے، وہ سمجھتے ہوں گے کوئی کھیل ہے، لیکن ایک پریکٹس ہوگا، وہ بات دیکھیں گے، بڑھتے بڑھتے پھر وہ یہ کام کریں گے۔ عوام الناس ماشاءاللہ سارا کام مسجد کے استاد پہ ڈال دیتی ہے، پیر صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب پہ چھوڑ دیتی، جی بچہ ہم نے 2 گھنٹے آپ کے پاس چھوڑ دیا، اب اسے آپ چینج کر دیں، ٹھیک کر دیں۔ بھائی والد کا بھی کوئی حق ہے، والدہ کا بھی کوئی حق ہے۔ قیامت کے روز والدین سے پوچھا جائے گا اولاد تو پیدا کی تھی لیکن میرے دین کے لیے کیا کام کیا تھا، میرے دین کے لیے کیا وقت کیا تھا۔ آج ان کو کم از کم ہاتھ اٹھانا سکھا دیں، دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیں، تاکہ کل آپ دنیا سے جائیں تو کم از کم آپ کی اولاد ہاتھ اٹھا کر آپ کی بخشش کی دعا تو مانگ سکیں۔ اور وہ والدین، میرے والدین ہوں، حافظ صاحب کے والدین ہوں، یا پوری کائنات میں حفاظ کرام، مسجد کے اماموں کے، علماء کرام کے والدین ہوں، سب کے والدین خوش نصیب ہیں کہ ان کی اولاد یا مصلی پہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھاتی ہے یا منبر رسول پہ بیٹھ کر درس قرآن دیتی ہے۔ اور یہ جو اولاد کام کرتی ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے والدین کو عطا فرماتا ہے۔ سوچیں اگر دنیا میں ان کو ثواب دیا جا رہا ہے تو جس وقت یہ قبر میں جائیں گے تو یہ ہمارے بزرگوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں رات کی طرف چلتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لیتا، پھر ہم دعا کرتے ہیں اور پھر آپ کو انشاءاللہ تبرک پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں آج لیلۃ القدر کی رات ہے، کل لیلۃ القدر کی رات ہے، پرسوں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک رات ہی ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہے سب کانٹیننٹ میں 27ویں کی، لیکن اس کو تلاش کیا کریں، اس میں نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، رب سے معافی مانگیں۔ اب دیکھیں نا کہ آج
ہم رمضان المبارک میں موجود ہیں. پچھلے سال ہمارے ساتھ کتنے افراد موجود تھے جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ ہمارے ممبرز آف فیملی خود اتنے میرے خیال میں آتے ہیں. آپ کے والد صاحب کو کتنے سال ہو گئے ہم سے بچھڑے ہوئے. تو انسان سوچتا ہے کہ وہ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ نہیں تھے، آج ہم ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں. تو ہر لمحے کو غنیمت جانیں. Don't take it for granted. Respect it, use it, value it. Life is very short. Death is around the corner. We can die, leave this dunya anytime. We do not know when. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows when. ریموٹ رب کے پاس ہے. جب وہ چاہے اسرائیل سے حکم فرمائے جا کر فلاں کا بٹن دبا دو، اس کی زندگی ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر کہتے ہیں جی ابھی ہمارے پاس تھا، ابھی افطاری کی، ابھی سحری کی، ابھی کھانا کھایا، ابھی گاڑی میں سفر کیا. وہم و گمان میں نہیں آتا، سوچ میں نہیں